ابراہیم دے سامنے نفل پڑھ دیا موت آ گئی ہے، اذان پڑھ دیا موت آ گئی ہے، روزے دی حالت میں موت آ گئی ہے، افطاری کر دیا موت آ گئی ہے، سحری کر دیا موت آ گئی ہے، نیک کم کر دیا پیارے ہو ایک کیویں آئے گی؟ ایمان تے موت کیویں آئے گی؟ ذرا ہوڑی جی سبحان اللہ تسی دیو تے میں حوالہ دے دینا۔ پیارے سونے نبی نے فرمایا جتھے اذان ہوئے اوتھے نماز پڑھو۔ ہن میں پوچھنا چاہنا بھئی اذان کتھے ہوندی ہے؟ بولو ہوڑی جی۔ مولوی دو آگن ماشاءاللہ وہ بھی چنگے بڑے سونے سونے، منہ بھی سونے، عقل بھی سونی، علم بھی سونا، خطابت بھی سونی، ہیں بھی میرے پڑوسی عمر اللہ چھوٹے دونوں ہی، لیکن شان اللہ بڑے، تقوی اللہ بڑے، علم اللہ بڑے، حسن اللہ بڑے، خطابت اللہ بڑے، ماشاءاللہ قرآن پڑھن اللہ بڑے، نیک بھی بڑے، بہت سونے مولوی آئے بیٹھے کیڑی تھوڑی چنگی جماعت ہے، لیکن تسی بڑھوڑی بولو تو لگتا ہے بھی تسی نے تھوڑے جے کوئی کرڑی جماعت اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور میں بلا تاخیر اپنی اس بزم دے مہمان بلکہ مہمان خصوصی محترم جناب میری مراد قاری یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے گزارش کرانگا کہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ محترم جناب قاری یاسین بلوچ صاحب۔ شاید تسی اچھی آکھیا یا ڈیڈا چاکھیا اچھی بولو السلام علیکم۔ اجے بھی آواز نہیں آئی السلام علیکم۔ اجے بچیاں دی آئی ہے وڈیاں دی نہیں آئی السلام علیکم۔ سجا ہاتھ کھڑا کر کے اچھی آکھ اللہ اکبر۔ چلو جی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ تقریر جہنم تے کران یا جنت تے؟ فیصلہ صحیح ہے۔ جگہ صاحب ہے نا اتھو دے عالم، انہوں نے اپنی قوم نو بڑا چھنڈیا ہوا ہے، عقل مند قوم نکلی ہے، آندھی ہے مسیح تے جب ہے کہ بھی جہنم ہی سوڑنی جنت سوڑنی۔ لو جی انشاءاللہ اللہ تینوں مینوں میری دعا ہے اللہ توانوں تے مینوں سب مسلمانوں جنت فردوس عطا کرے۔ جنت بہت اچھا مقام ہے، اللہ آدھا ہے نمازاں پڑھو، اللہ ساری عمر پڑھنی، ساری عمر پڑھو، 5 ٹائم پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اللہ کی دے میں گا اینا کام کرواندہ پہ اللہ تے آدھا ہے میں تینوں جنت دیاں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کوئی بہت اللہ دے ہاں اچھی نعمت۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو اللہ آدھا ہے حج کرو، حج تے پیسہ کتنا لگ جائے؟ 12 لاکھ۔ اللہ آدھا ہے حج کرو، یا اللہ اسی حج بھی کر لینے ہیں، اینا پیسہ لا لینے ہیں، منگائی دے زمانے اسی بچیاں نو پیسہ نہیں کھوا رہے، اسی حج کر کے آ رہے ہیں،
اللہ دیویں گا کی اللہ دا جنت کوئی سمجھ آ رہی سر اللہ دو منو پتا تو سی گونگے نے سر اللہ دو گونگے سیری اللہ سکدن یاد انہیں بولتا نہیں نہ سکتے سمجھ آ رہی آپ بس ہی نکالے آنکھو اچھی آنکھو آ رہی اللہ کرے آئے گا اللہ کہیں گے تہجد پڑھو اللہ ستیاں جدو بندہ اٹھے تہجد پڑھنا ذرا مشکل ہے اللہ جے میں تہجد پڑھ لواں تے کی ملے گا اللہ کا جنت اگر جنت جانا چاہتا ہے نا 4 کام دساں گا نیک عمل تو 3 کام دساں گا انہاں تو بچ جاؤ 4 عمل تو 3 گناہ اگر تو نہ کیتے یا جنازہ پڑھیا جائے گا جنازہ پڑھن تو بعد میت اٹھا کے قبر چلی جاندی یا قبر چ جاؤ گے تیری قبر نو ہی رب جنت بنا دے تھوڑی جی آواز کھول دو یا جنازہ پڑھ کے تیری میت قبر چاہے گی بس قبر ہی جنت بن جائے اتنے وڈے وہ گناہ ہیں اگر انہاں گناہ ماں تو بچ گئے ہو تو پھر جنت میں چلا جاؤ گے وہ گناہ دساں گا اخیر سے پہلے میں دسنا چاہنا نیک عمل کیڑے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے بھائیو جدوں میرے تے تیرے نبی مکہ چھوڑ کے مدینے گیا مدینے والے نے یار آواز کھول دے کیوں نہیں کھول دے ایک میری آواز ڈاؤن ہے ایک سپیکر والا کھول دے نہیں آواز کھول دے اچھی طرح کوئی نہیں سڑدا نہیں انہوں اللہ فتح دسی پیارے بھائیو میرے سونے نبی مکہ چھڑ کے مدینے گئے مدینے والے نے بہت بڑا استقبال کیتا اور پیارے نبی نے جڑا استقبال والے نو خطاب کیتا وہ 4 عمل دسیاں 4 وہ 4 عمل سن لو وہ ایک کرو گے ہر عمل دا نتیجہ جنت میں نہیں آکھیا راشد جگہ صاحب نے نہیں آکھیا مولانا بنیا بین عابد صاحب نے نہیں آکھیا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب نے نہیں آکھیا اور میرے پاک سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا آواز کھول دے کیوں نہیں کھول دے آواز کھول دے تو یہی تھے آکے تسی تقریر کر لو میں آواز نہیں کھول سنا آج کے بعد ہونی نہیں پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگ جائے میں کوئی سپیکر ساڑھ کیا ہے پیارے بھائیو ذرا بولو سبحان اللہ پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو 4 کام دسے نا فرمایا آئے کام کر لو جنت 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 وہ 4 کاماں تو بعد جنت ہے 4 کام دس دیا عمل کرو گے گاج باج کے پڑھو سبحان اللہ پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا مدینے والے انہوں فرمایا
یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ اکبر۔ پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے استقبال چاہن والو، میرے پیار دی وجہ تو آئے ہو، سن لو اگر میرے نہ پیار ہے پھر میریاں گلاں مان لو، انہاں باتاں تے عمل کرو گے۔ فرمایا پہلا عمل سلام نو عام کرو، سلام علیکم سلام علیکم، اے زیادہ کر دیو۔ جڑا بندہ ایک باری کسی نو مل کے آندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پیارے ہو اس بندے نے اللہ کو 3 نیکیاں کما لیں، ایک منٹ دے اندر 3 نیکیاں مل گئیں۔ ایک صحابی ہے جن دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ہر روز اپنے گھروں نکل جاندے تے گلیاں بازاراں چوکے منڈیاں دے اندر چلے جاندے تے منڈیاں جو ہو کے پھر گھر آ جاندے۔ ایک صحابیوں دے نال ٹر گئے، وہ آندہ یار گھروں نکلے آؤ، منڈی چ گئے آؤ، میں سمجھیا کوئی تجارت کروں ہے، تو تجارت نہیں کی تھی، چوب کر کے منڈی چوا گئے ہو۔ آدھا میں ایسی تجارت کی تھی ہے جیڑی تجارت دے اندر ساری عمر واسے گھٹے نہیں بلکہ منافع نے۔ وہ بندہ کی کردہ رات نو جدو شام ہوندی ہے، آدھا یار ایک دن میرا کم ہو گیا ہے زندگی دا، تے موت دے میں قریب ہو گیا، قبر دے میں قریب ہو گیا، میرا دن گھٹ گیا ہے۔ اللہ اللہ میں نو اگے نالوں نیکیاں ود کرنیاں چاہی دیں، جیویں میری عمر کم ہو رہی ہے اومیں میں نو نیکیاں ودھا دنیاں چاہی دیں۔ ایک کوئی پھیرا ہے دنیا دے اندر، دوبارہ کسی آمن دینا کوئی نہیں، انیاں نیکیاں کر لو۔ اگر ایک نیکی چھوڑ گئی تے ماپیاں نے کم نہیں ہونا، بیوی نے کم نہیں ہونا، رشتہ دارہ نے کم نہیں ہونا، بیلیاں سجنہ نے کم نہیں ہونا، اٹھے دے ماں بھی کم نہیں آئے گی، باپ بھی کم نہیں آئے گا۔ اتنا خطرناک قیامت دا دن ہے، ایک نیکی دین واسطے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ انہیں نیکیاں کما لو۔ وہ آدھا میں منڈی چ گیا، جیڑا بندہ میں نے ملے ہے میں انہوں آکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تے میں نے 3 نیکیاں مل گئی ہیں۔ میں نیکیاں کما کے ہون میں نے تسلی ہوئی ہے، کل میں نیکیاں کی تیان ان دے نالوں میں ڈبل نیکیاں کر لیں، ان میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اللہ اللہ اے سن سے آبا اپنی نیکیاں نو سلام بلا کے نیکیاں دا سٹا کر دے ان دے آن۔ پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے، سلام عام کرو گے اور چھوٹے انو بھی سلام کرو، وڈے انو سلام کرو، کاڑے انو سلام کرو، گورے انو سلام کرو، عربی انو سلام کرو، اجمی انو سلام کرو۔ جڑا تھوڑا واقف ہے انو بھی سلام کرو، جڑا واقف نہیں انو بھی سلام کرو۔ 2 لوگ جا رہے ہو، رستے دے اندر درخت آ گیا ہے، ایک بندہ انج ہو گیا ہے، 2 بندہ اس طرح ہو گیا ہے۔ جدو ملو گے ایک منٹ تو بعد جڑی جدائی ہوئی ہے، درمیان درخت آیا ہے، جدو ملاقات ہوئے تے پھر کہو السلام علیکم
اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ہو پھر نیکیاں ضربتی سمجھ کے اس عمل تو نظر انداز نہیں ہونا۔ آؤ ذرا اندہ فائدہ سناوا۔ اللہ پاک پہلے تینوں 3 نیکیاں دے گا، پھر نتیاں نیکیاں نو جنت دے چراغاں دے اندر اللہ نیکیاں نو پالدا ہے۔ جویں قربانی دے جانور تسی پال دے ہو، پہلے چھوٹا جانور ہوندا ہے، جدو قربانی آ جاندی ہے پھر کنا بڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ تیریاں نیکیاں نو جانوراں طرح جنت دے چراغاں دے اندر پال رہا ہے۔ ایک ایک نیکی نو اود پہاڑ جڑی کرے گا، 30 اود پہاڑ کتنا وزن ہوئے گا؟ ایک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، 30 اود پہاڑ ملا کے وزن کے بڑھاؤ، جنہ او وزن ہوئے گا اتنا باری تینوں اجر اللہ نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک باری سلام بولو 3 نیکیاں تجھے 100 بندے نو بولو بلا کنیاں ہو جان گیاں۔ پیارے ہو جڑا بندہ سلام عام کرے گا اندہ گھر اللہ جنت بنائے گا۔ گھر جنت جنر کیسا ہے؟ آؤ ذرا غور کرو۔ جڑا ایک بندے نو گھر ملنا ہے، بیتن فی الجنہ، بیت کے اندر گھر نو جنتی گھر پتا کہ ایڈا وڈا ہوئے گا، ایڈا وڈا اللہ تینوں گھر دینا ہے۔ اندر دا حال 60 میلا، 90 کلومیٹر گوڑائی دے اندر اتنا بڑا سونے دا ایک محل ہوئے گا۔ پیارے بھائیو ایک نہیں ملنا، کئی محل اللہ تینوں نصیب کرے گا۔ تے جڑا بندہ سلام کر دے اندہ گھر اللہ جنت بنا دیندہ ہے۔ اگر اپنے گھر جنت بنانا چاہتے ہو تے سلام عام کیتا کرو، پھر سلام دی برکت بھی بڑی ہے۔ اگر آپا سے لڑے ہو سلام کہیں دے رہو، سلام کہیں دے رہو۔ جیڑا بندہ تیرے نہ بولدا نہیں، ایک وقت آئے گا ان دے دل اللہ سلام دی وجہ نال تیرا پتھر دل بھی رب نرم کر دے گا۔ ایڈا وڈا عمل ہے۔ پیارے دوستو سلام عام کیتا کرو۔ پھر جدو گھر جاؤ، گھراں دیاں لڑائیاں سلام نہ ہوئے تے تاں پہ دیئے۔ جدو بندہ بازار ہی اپنے گھر جاندہ ہے تے بازار ہی دے نال ایک شیطان نال شامل ہو جاندہ ہے۔ جدو گھر جائے گا شیطان بھی جائے گا تے شیطان ساڈا ازلی دشمن ہے۔ جدو بھی گھر جاؤ 2 کم کر لو، ساری عمر تیرے گھر لڑائی نہیں پوے گی۔ کیوں؟ تیرا دشمن شیطان ہے، تیرا دشمن جن ہے۔ نہ جن آئے گا تے نہ شیطان آئے گا، تیرا گھر اللہ سیل بند کر دے گا۔ پیارے ہو 2 کام کیتے کرو، تیرے گھر دی برکت ہوئے گی۔ اگلی گل سن لو، ساری زندگی تیری حفاظت اللہ پاک کرے گا۔ تیرا ساری عمر دشمن نامراد ہو جائے گا۔ کدی بھی تیرے تو ساری عمر تیرا دشمن حملہ قاتلہ نہ حملہ کر کے تینوں او موت دی گھاٹی جن نہیں اتارے گا۔ 2 کم کیتے کرو۔ پہلا کم جدو گھر جاؤ پہلے آکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان دے 2 فائدے نے۔ ایک دا تیرے گھر دشمن نہیں آئے گا، جیڑے دشمن دا نا ابلیس ہے تے جن بھی نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ 2 دشمنوں تو بچ جاؤ گے۔ دوسرا فائدہ اے سلام دے کے تے نال آکھو بسم اللہ، سلام بھی پڑھنا ہے تے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ ساری عمر تیرے گھر برکتاں بھی آن گیاں، او شیطان چلا جائے گا۔
جن بھی نہیں آئے گا ہمیشہ تیرے گھر رحمتاں تے برکتاں دے نزول آن گے تے جنت اجے باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو دوسرا میرے سونے نبی نے جو جنتی عمل بتایا ہے وہ کی ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، او لوگو دعوتاں کی تھیاں کرو، افطاری بھی دعوت ہے، سحری بھی دعوت ہے، حقیقہ بھی دعوت ہے، ولیمہ بھی دعوت ہے، عام بھی دعوتاں کی تھیاں کرو۔ دعوت دا کی فائدہ ہوئے گا؟ دعوتاں نال اپنے دشمنوں بھی دعوت کر لو، جن دے نال تیرا بول چال کوئی نہیں ان دی بھی دعوت کر، بار بار کر۔ ایک وقت آئے گا کہ میں ساری عمر ان دے غیبتاں دے چگلیاں کرنا، اے میریاں دعوتاں کردہ ہے، دعوت دی برکت نال تیری تے ان دی دشمنی مک جائے گی۔ پیارے ہو دعوت سونے نبی پاک نے دعوتاں کی تھیاں، صحابہ نے میرے نبی دیاں دعوتاں کی تھیاں، دعوت کرنی چاہی دی ہے، ان دے نال جنت چلا گھر بنائے گا۔ دعوت معمولی نہیں، دعوت بہت بڑی چیز ہے۔ پیارے ہو او یتیمہ دی دعوت کی تھی کرو، یتیم بچیاں دی دعوت، غریب بچیاں دی دعوت، طالب علماں دی دعوت، بیوہ عورتاں دی دعوت، غریب لوگاں دی دعوت، مسکیناں دی دعوت، ساڑیاں دعوتاں بھی ہو دیاں تے کشامتی دعوتاں، نمبرداراں دی دعوت، ایم پی اے دی دعوت، ایم این اے دی دعوت، وڈے وڈے چودھری دی دعوت، غریب ساڑیاں دعوتیں جو نکل گیا ہے۔ نہ غریب نو حقیقیاں تے بلایا جاندہ ہے، نہ غریب نو ولیمیاں تے بلایا جاندہ ہے، نہ غریب نو اپنے گھر تے دعوت تے بلایا جاندہ ہے۔ کیوں؟ او غریب ہے، غریبہ نو کون بلائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہاں کلہ بنیاں بھی نہ کیا کرو، حاجی بنیاں بھی نہ کیا۔ ماشاءاللہ جی تازے تازے عمرہ کر کے آئے، تقریر تینان دی ہے میرے تو بعد، آخر دے تقریر ہے ایم پی اے عثمانی صاحب، انہاں دی بعد تقریر ہے، دعا تو کرنگے کیونکہ اینڈ تو انہاں دا بیان ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ جڑا عمرہ کر کے آوے ان دے کو دعا کرواؤ، اللہ ان دی دعا نو رد نہیں کرے، کیونکہ وہ اللہ دے گھر چو آیا ہے، اللہ دا مہمان بن کے آیا ہے، تے انہاں نو کہنا ہے اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وڈا مولوی بھی آگے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو بہرحال اچھا ہویا ہے، میں تو تھوڑا جا علیل سی لیکن میری مدد اللہ نے کی تھی۔ ذرا سبحان اللہ پڑھ لو، ہوڑی 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 پڑھ لو، ہوڑی ہوڑی پڑھنا ہے کیونکہ آج میں بھی ہوڑی ہوڑی پڑھنا ہے۔ دعوتاں کی تھیاں کرو، دعوت نال اللہ دل جوڑ دے۔ اسی دعوتاں کرنے ہیں وڈیاں وڈیاں بندیاں دیاں، دعوت ہو رہی ہے نمبردار دی، دعوت ہو رہی ہے ایم پی اے دی، دعوت ہو رہی ہے ایم این اے دی، دعوت ہو رہی ہے پھرانے چودھری دی، دعوتاں دے اندروں بھی غریب انہوں نہیں ملایا جاندہ۔ میرے پیارے بھائیو، میرے سونے نبی نے فرمایا سی اللہ مینوں مسکینہ نال پیار ہے، مینوں مسکینہ جی رکھی، مسکینہ جی مینوں موت آوے تے مسکینہ جی میں اٹھایا جاواں۔ پیارے نبی نو مسکینہ نال پیار ہے تے تینوں مینوں وڈے تے چودھریاں نال پیار۔ دعوتاں کرو ضرور کرو، پر غریباں نو دعوتاں شامل کرو۔ دعوتاں کرو گے، سلام کرو گے،
اللہ گھر جنت بنائے گا۔ تیسرا عمل میرے نبی نے فرمایا وَاسِلُ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں نو ملاؤ، رشتہ داراں نو جوڑو، جنہ دے دل دور دور ہو گئے انہاں دے دل قریب کرو، جنہ دے دلوں تے آگے بڑھ گئی ہے رشتہ داراں دیاں دشمنیاں دی وجہ نال انہاں دیاں اگاں نو او صلہ رحمی دے پانی سڑ سڑ کے بجھا دیو، جنہ دے دل پھٹ گئے صلہ رحمی دے دھاگیاں نال سی دیو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیے پیارے دوستو، جڑا گال کڈے انہوں گال نہیں کڈنی، انہوں دعا دینی ہے، جڑا تو انہوں چاٹ مارے انہوں چاٹ نہیں مارنی، انہوں متھا چمنا کہ ہور مار لے، جڑا تو انہوں جیل ٹکا دے وے او تسی بھی جیل ٹکانا نہیں، جدو اپنے خرچے دے خودی آ جاؤ گھر، سب تو پہلے انہوں جپی پاک ملو کہ ایک واری ہور جیل بھی کھا دے، اے دے یار نبیوں دی سنت ہے جڑی تیری وجہ نال میری بھی پوری ہو گئی ہے۔ اے نوازر سے لا رہی حضرت عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ طالب علم دے نال بیٹی دی شادی کر دیتی ہے، نچاکی ہو گئی، بیٹی نو طلاق ہو گئی، او لڑکے نو شرم آ رہی، او سونے پیارے استاد دے سامنے نہیں آ رہا، ایک دن پیغام بھیجیا اس بیٹے نو بلاؤ جڑا کل میرا داماد سی آج جو میرے سامنے نہیں آ رہا، انہوں بلایا گیا تے آوے صاحب کہنے لگے او تیرے میرے اگے تین رشتے آن، ہن دو رشتے باقی نے، ایک تو ختم کر چھڑیا ہے، کوئی گل نہیں، استاد دا رشتہ بھی موجود ہے، اسلام دا رشتہ بھی موجود ہے، جی میں پہلے میرے قرآن دا سی او میں آیا کر، میں تینو اگے نالوں بھی زیادہ پیار دیاں گا، حالانکہ بیٹی نو طلاق دین والا سابقہ دماد ہے، اینو کہیں دے جے صلہ رحمی آیا اسی بدا کی کرنے ساڑی صلہ رحمی بدا کی ہے، صلہ رحمی کرو گے میں بھی کراں گا، نہیں کرو گے میں بھی نہیں کراں گا، پیار کرو گے پیار کرے گا، نہیں پیار کرو گے میں بھی نہیں کراں گا، انہوں تا مقابلہ کہیں دن اے صلہ رحمی نہیں۔ میرے سونے نبی تے مکے والے آنے کنے ظلم کیتے آن، لیکن آپ نے کی فرمایا سی اے میرے صحابیو آج دا دن کیڑا دن ہے، صحابہ کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تے خون بہاون دا دن ہے، بدلے لون دا دن ہے۔ میں انسانو گل یاد ہے جدو مائی سمیہ دے اٹھا نال بن کے دو ٹکڑے ہوئے آن، اے مکہ ہے جنہاں نے مائی سمیہ نو مکہ دے بازار شہید کیتا ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج انہاں نو ذبح کرنے دا دن آ گیا ہے۔ کہنے لگے سانو او گل بھی یاد ہے جدو بلال نو تتیاں کھوڑیاں تے لٹایا گیا، الیوم یوم الملحمہ، سانو او گل بھی یاد ہے جدو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دو بیٹیاں نو طلاق دیتی گئی ہے، بے گناہ کوئی قصور بھی نہیں، الیوم یوم الملحمہ۔ سانو او گل بھی یاد ہے جدو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی دے چڑھایا گیا، شہید ہو گئے، شہادت بعد جسم دے اندر پھر بھی تیر مار دے رہے ہو، الیوم یوم الملحمہ، بدلے لون دا دن آ گیا ہے۔ تے میرے نبی کی بولے، مٹھے نبی، اچھے نبی، اللہ نبی، عظیم نبی، رحمت والا نبی، خلق عظیم نبی،
صلہ رحمیاں دے درس دینے والا نبی پیارے ہو احمد نبی احمد نبی ماہی نبی حاشر نبی عاقب نبی شاہد نبی نذیر نبی بشیر نبی منیر نبی محمد کریم سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج بدلے لون دا دن نہیں ہے آج انہاں دے نال صلہ رحمی کرن دا دن ہے جویں یوسف علیہ السلام دے بیراواں تے او جدوں ملاقات ہوئی آئی تے پیارے یوسف نبی نے اپنے بیراواں کولوں بدلے نہیں لے آج محمد بھی مکے والے کولوں بدلے نہیں لوے گا بلکہ صلہ رحمی کر کے معافیاں دے دے وے صلہ رحمی کرو کیوں کرو تدخل الجنت بسلام اللہ جنت گھر بناتا ہے صلہ رحمی کرو سلام عام کرو جنت گھر بنے گا دعوت عام کرو جنت گھر بنے گا صلہ رحمیاں کرو جنت گھر بنے گا وصلو باللیل والناس نیام جدو دنیا سو جاوے اودو مسلح تے آکے تہجد دی نماز پڑھو اللہ پاک ستواں سمان چھڑ کے پہلے سمان تے آیا ہے او تیرے گناہ مٹان واسطے اللہ پہلے سمان تے آیا ہے تینو شفاواں دین واسطے اللہ پہلے سمان تے آیا ہے تینو رزق دین واسطے اللہ پہلے سمان تے آیا ہے تینو جنتیاں چابیاں دین واسطے پیارے ہو چار کم کرنے نے چار ہیں بھی بڑے آسان سلام کرو گے عام جنت گھر بنے گا دعوتاں کرو گے جنت گھر بنے گا صلہ رحمیاں کرو گے جنت گھر بنے گا تہجداں پڑھو گے جنت گھر بنے گا پر کرو گے سارے کام انشاءاللہ اللہ تینو توفیق دے وے ایک اور عمل جنت کون جائے گا سنیاں نو جنت نہیں لبنی وہابیاں نو بھی نہیں لبنی بریلویاں نو بھی جنت نہیں لبنی دیوبندیاں نو بھی جنت نہیں لبنی شیعہ نو بھی جنت نہیں لبنی چنگا مولوی ہے سارے دے رگڑے کٹی جانا ہے پھر جنت کون جائے گا وہ بھی دس دینا جنت کون جائے گا اللہ بلکہ میں کی دسنا میرے نبی پاک نے دسیا مسلم شریف حوالہ مسلم شریف پاک سونے نبی نے فرمایا اگر آئے ساری عمر کم کر لو گے تینو ایمان تے موت آئے گی جندی موت ایمان تے آ گئی جندہ خاتمہ بالایمان ہویا جندہ خاتمہ اسلام تے ہو گیا موت آئی کلمہ پڑھ دیا موت آ رہی ہے قرآن پڑھ دیا موت آئی ہے نماز پڑھ دیا موت آ گئی ہے سجدے دی حالت میں موت آ گئی ہے رکوع کر دیا موت آ گئی ہے طواف کر دیا موت آ گئی ہے قرآن پڑھ دیا موت آ گئی ہے رکن یمانی دے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ دیا موت آ گئی ہے مقام ابراہیم دے سامنے نفل پڑھ دیا موت آ گئی ہے اذان پڑھ دیا موت آ گئی ہے روزے دی حالت میں موت آ گئی ہے افطاری کر دیا موت آ گئی ہے سیری کر دیا موت آ گئی ہے نیک کم کر دیا پیارے ہو ایک کیویں آئے گی ایمان تے موت کیویں آئے گی ذرا ہوڑی جی سبحان اللہ تسی دیو تے کو میں حوالہ دے دینا پیارے سونے نبی نے فرمایا جتھے اذان ہوئے اوتے نماز پڑھو
ہن میں پوچھنا چاہنا بھئی اذان کتھے ہوندی ہے؟ بولو ہولی جی. مولوی دو آگن ماشاءاللہ وہ بھی چنگے بڑے سونے سونے منہ بھی سونے عقل بھی سونی علم بھی سونا خطابت بھی سونی ہیں بھی میرے پڑوسی عمر اللہ چھوٹے دونوں ہی لیکن شان اللہ بڑے تقوی اللہ بڑے علم اللہ بڑے حسن اللہ بڑے خطابت اللہ بڑے ماشاءاللہ قرآن پڑھن اللہ بڑے نیک بھی بڑے بہت سونے مولوی آئے بیٹھے کیڑی تھوڑی چنگی جماعت ہے لیکن تسی بڑھوڑی بولو تو لگتا ہے بھی تسی نے تھوڑے جے کوئی کرڑی جماعت اچھی بولو سبحان اللہ آدھ چوک کے بولو سبحان اللہ مولویاں لوگ ویدن اندروں 12 بجے ہوں دے وہ پہلے ہی آئے بیٹھے تسی پھر نہیں بول دے اچھی بولو سبحان اللہ ہن میں پوچھنا چاہنا اذان گھر چوندی ہے یا مسجد اذان ڈیرے تے ہوئی ہے یا مسجد اذان مکان چوئی ہے یا مسجد اذان جتھے اذان ہوئے اتھے جماعت ہوئے ساری عمر انج نمازہ پڑھ ہر نماز مسجد پڑھو ساری عمر عمل کر دے رہو جدو موت آئے گی ایمان دی حالت چاہے گی جنت چو جائے گا جد خاتمہ بالایمان ہوئے ہن تینو گناہ سن لو او تینو گناہ ساری عمر نہیں کرنے تکبر نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا الکبریاء ردائی تکبر اللہ دی چادر ہے اللہ دی چادر نو نہیں پھاڑنا تسی پھاڑ سکو گے بھی نہیں لیکن تھوڑی قیامت آنے دن بہت برا انجام ہوئے گا تکبر نہیں کرنا تکبر کی ہے حق آگے آئے تنو سمجھ بھی آگئی ہے پھر اندے تے جان بوجھ کے عمل نہ کرنا اے تکبر ہے حق نو منے ہی نہیں عملی طور تے منو زبان نال بھی منو آئے حق ہے پھر عمل کرو او قرآن حق حدیث حق ہر حق نو مننا عملی طور تے اے اللہ اکبر عاجزی ہے تکبر کی ہے قرآن دی گل آ گئی حدیث پاک دی گل آ گئی تینوں سمجھ بھی آ گئی تیرے میرے اندر گناہ بھی ہے ساڈا حدیث سے عمل کوئی نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی نہیں کیتی جا رہا ہے اللہ اکبر انہوں کہیں تکبر یا پھر تکبر کسے نو حقیر جاننا تمہیں آدم دا بیٹا ہے جیڑا تکبر کر رہا ہے وہ بھی آدم دا بیٹا ہے پیارے ہو آدم دی اولاد ساری تکبر نہیں کرنا کسے نو حقیر نہ جانو جیڑا بندہ خوبصورت ہے وہ کالے بندے نو ویکھ کے تکبر نہ کرے جیڑا قد کاٹ والا ہے وہ چھوٹے قد والے نو ویکھ کے تکبر نہ کرے جیڑا امیر ہے او غریب نو ویکھ کے تکبر نہ کرے جڑا عالم ہے او ان پڑھ نو ویکھ کے تکبر نہ کرے تکبر نہ کرنا او پیارے ہو قیامت والے دن تکبر کرنے والا بندہ جب اٹھایا جائے گا انہوں اللہ لتاں بھی دے گا ہاتھ بھی دے گا پیٹ بھی دے گا اکھاں بھی دے گا منہ بھی دے گا پر ان دا قد کھڈونا ہے انہوں اللہ کیڑی جڑا بنائے گا تے ساری دنیا نو اللہ کہے گا اس کیڑی نو لتاڑ کے رکھو قیامت دا دن ساری دنیا پیرا دے اندر اس کیڑی نو مسلے گی اے کون ہے اے دنیا جو رہ کے تکبر کر دو ساری عمر تکبر نہ کرنا جدو جنازہ پڑھایا جائے گا تیری میت قبر سے جائے گی قبر نو اللہ جنت دا ٹکڑا بنا دے گا تکبر نہ کرنا ساری اگر ہو گیا پہلے
تے اللہ کو معافی مانگو۔ دوسرا گناہ امانت دی خیانت نہیں کرنی۔ بھائی اپنی بہن جہیز دے کے جیڑی اصل وراثت ہے وہ ہڑپ کر گیا ہے، باویں جہیز دا ایک پیسہ بھی نہ دے لیکن اوندا حق کیوں مارے آئی؟ جڑی بہن براما کولو زمین مانگ لوے اللہ انہوں حق دیتے آن او مانگ لوے ساری عمر براؤن بوے تو ہٹا چھوڑ دائے۔ اے خائن ہے، اے امین نہیں، امانت۔ او براو او بھائیو اپنیاں بہناں نو بلا بلا کے انہاں دے حق دے دیو۔ زمینہ دے اندر جو حق آ رہا ہے وہ اپنیاں بہناں نو ضرور دیو۔ او بہن بھی خائن ہے جیڑی سوچے سمجھے بغیر اپنے بھرا نو ساری معاف کر چھڑی۔ او تیرا جیڑا کوئی مرنا بنا دا سی او معاف کر، اپنے بچیاں دے پیڑ تک کٹ کے نہ جا۔ اے بہن بھی گنہگار ہے، اے بچیاں واسطے خائن ہے۔ امین بنو، امین، خیانت نہیں کرنی۔ جیڑا بھرا اپنیاں بہناں نو حق نہیں دے رہا بلکہ کھا گیا ہے، او خیانت کر گیا ہے، تے خائن بندہ کدی جنت میں نہیں جائے گا، امین بندہ کدی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان دیتے ایک لمبی پھر تقریر ہے، امین کون ہوندہ ہے، خائن کون ہوندہ ہے، یہ بھی ایک لمبی تقریر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا واسطے 70 قبیلے جمع ہو گئے، تلواراں پکڑ کے دشمنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بھی لگ گیا۔ اللہ دے نبی نے انتظام کر لے، صدیق منو آکے تمہیں نہ جانا ہے، پیارے علی نو کیا تو انہاں میرے بسترے تے سونا ہے؟ کیوں؟ مکے والے بھاویں میرے جانی دشمنی ہیں لیکن میں امانت تا دینی ہے نا، دشمنہ دی بھی امانتاں میرا نبی واپس کرنے واسطے علی دی ڈیوٹی لائی ہے۔ کیوں جی واقعہ سنیا ہویا نہیں کہ نہیں سنیا؟ علی نو کیوں اپنے بسترے تے سوایا؟ اے علی تو صبح امانتاں مکے والیاں دی دے کے، حالانکہ مکے والے میرے نبی نو شہید کرنا چاہتے ہیں لیکن او دشمن جڑے جانی دشمناں انہاں دی امانتاں علی نو کیا واپس کر کے تے مدینے آ جانا۔ اما امین آندر اے سن اسی ماڑا جا کسے نہ بول پویے نا چنگا پھر ہن لے نوی پیسے جڑے قرضہ تیرے کو لیا سی، ہن پھر لے نوی تیرے کو جڑی میں ماج لئی سے نہ اتاری تو میں نہ بولے ہیں نا، ہن پھر لے نوی۔ میرے نبی نو سارا مکہ شہید کرنا چاہتا ہے، نبی دے جانی دشمنان انہاں دی بھی امانت دا روپیہ نہیں رکھیا میرے محمد پاک۔ آئے ہائے، امانتاں دی خیانت نہیں کرنی۔ ساری عمر جدو جنازہ پڑھیا جائے گا امین بندے دا، اے میرے سونے نبی دی حدیث ہے، قبر نو اللہ جنت دا ٹکڑا بڑا چھوڑے گا۔ لمبی باس کرنی آئی لیکن نہیں کرنی۔ تیسرا گناہ قرضہ دے کے نہیں مرنا۔ قرضے اتار لو، قرضے اتار لو، قرضے سونا ویچنا پوے تے ویچ دیو، قرض تیرے ذمہ نہ ہوئے۔ موت تو پہلے پہلے قرضہ صاف کر لو۔ آئی اولادا جیڑیاں باپا دے منہ تے ٹھڈے مار رہی ہیں، باپ نال ناراض ہو کے گھروں نکل گئیاں۔ لوگوں جڑے باپ اولادا دے تو قتل ہو رہے ہیں، انہاں اولادا نے تیرے مرن تو بعد قرضے اتارنے کوئی نہیں، انہاں نہیں قرضے اتارنے، اپنا قرضہ اتار کے جاؤ۔ زمینہ ویچنیاں پمنا ویچ دیو، قرضہ نہ ہوئے۔ ایک صحابی رسول ہے، نبی دا دور ہے، پیارے نبی آئے جنازہ پڑھاویں لگے، پوچھیا او جڑا دنیا تو جا رہے آئے او میرے صحابیوں ان دے ذمہ کوئی قرض ہے؟ فرمایا ایک درہم ہے۔ درہم ہوندا سی چاندی دا، دینار نہیں، دینار سونے دا سکہ، یعنی چھوٹا پیسہ۔
ایک درہم دینا میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں جنازہ نہیں پڑھانا، ایک درہم ہے نبی نے جنازہ کیا نہیں پڑھانا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جنازہ پڑھاؤ، یہ سڑا بڑا قیمتی دوست ہے، جنازہ پڑھاؤ، اندہ کردہ میرے ذمے۔ پیارے نبی نے جنازہ پڑھا چھڑیا۔ لوگوں مقروض بندہ شہید ہو جائے، اللہ شہید گناہ خون دا قطرہ زمین دے پیچھے گردا ہے، پہلے ساری عمر دے گناہ معاف ہو جاندن، پر شہید دے گناہ کرد والا تے شہید دا بھی گناہ معاف نہیں ہوندا۔ اگر کردہ چھوڑ کے مر گئے ہو، پیچھے ذمہ دار کو نہیں بنیا، پیچھے کسے اتاریا نہیں، لوگوں مسئلہ مرن تو بعد خطرے دے اندر ہے، اپنی زندگی دے اندر نہ تکبر کرنا ساری عمر، نہ امانتی خیانت کرنی ہے ساری عمر، نہ قرض لے کے مرنا ساری عمر۔ اے تین گناہ تو ہمیشہ اللہ تینوں بچا کے رکھے، یا جنازہ پڑھی ہوئے گا تیری قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ جو سنایا سنایا، اللہ عمل دی توفیق۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہنو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے سن محترم جناب حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ بڑے ہی اپنے احسن انداز دے نال جنتی اعمال بیان کر رہے سن، اللہ پاک سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔